ہم آپس میں ہی تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں. قرضہ اتارو دوسرے درجے میں یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین، جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کے بعد فوراً اس کے قرضے کا پتہ کرو، کس کس کا قرضہ دینا، دو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ. اور جب قرضہ ادا ہو جائے پھر تیسرا حکم شریعت دے رہی ہے کہ اب اس دیکھو مال بچا ہے کوئی، اس کا کوئی وصیت بھی کی ہے اس نے، اب وصیت کا حکم دیکھا جائے گا. اگر یہ پتہ چلے نہیں صاحب اس نے کوئی وصیت نہیں کی. پہلے شریعت میں نا جی ابتدائے اسلام میں وصیت کرنا فرض ہوتا تھا. اس وقت تک وراثت کا قانون قرآن کریم کے اندر اللہ نے نازل نہیں فرمایا تھا کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، خامند کا کتنا حصہ ہے. یہ ابھی حصے قرآن میں نہیں نازل ہوئے. اس وقت اللہ نے ابتدائے اسلام میں جو قانون نازل کیا تھا وہ یہ نازل کیا تھا کہ وصیت کر کے جاؤ. مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض ہوتا تھا کہ خود بتاؤ کہ ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، فلاں کو کتنا دینا ہے، اپنی جائیداد تقسیم کرو، وصیت کرو. پہلے یہ قانون تھا. لیکن بھئی اس قانون پہ بعض لوگوں نے نا ناجائز فائدہ اٹھایا. کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو محروم کر رہے ہیں. تو یہ قانون منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے کہ یہ آدمی انصاف کرنے والا نہیں ہے، کسی ایک طرف بہہ جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک پورا لمبا رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جس میں سارے حصے مقرر کر دیے کہ ایک آدمی اگر انتقال کر جاتا ہے بیوہ کو کتنا ملے گا، اس کی اولاد کو کتنا ملے گا، اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا، سارے حصے موجود ہیں. لیکن وصیت کرنا بالکل ختم نہیں کیا. فرض تو ختم ہوگا، فرضیت تو ختم ہوگی، لیکن اگر آج بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مستحب ہے، گنجائش رکھی ہے. لیکن یاد رکھیے اب وصیت ورثاء میں سے کسی وارث کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا. اب مرنے والے کو وصیت کا اختیار صرف اس شخص کے لیے دیا گیا جس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. غیر وارث کو، مثلا آپ کا کوئی ملنے والا ہے، بڑی خدمت کرنے والا ہے، لیکن وارث نہیں ہے وہ آپ کا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں، میرے مرنے کے بعد اس کو کچھ ملنا چاہیے میری جائیداد میں سے، تو شریعت اختیار دیتی ہے. لیکن اختیار کی حد مقرر کر دی شریعت نے، 1/3 حصے تک، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کسی مدرسے کے لیے آپ امداد کرنا چاہتے ہیں، اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بھی میرے مرنے کے بعد میری زمین ہے اس میں سے 2 ایکڑ جو ہے مسجد کو دے دو، اس کی آمدنی اس پہ لگاؤ. اجازت ہے، مستحب ہے، بلکہ اچھی بات ہے. ایسی وصیت کر کے جانی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کا کھاتا کھلا رہے، نیکیاں جمع ہوتی رہے، ثواب جمع ہوتا رہے. صدقہ جاریہ کا یہی تو فائدہ ہے، جاری ہونے والا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تیسرے درجے میں شریعت حکم دیتی ہے کہ قرضہ اتارنے کے بعد اگر اس کا ترکہ موجود ہے، مال موجود ہے، تو اس میں دیکھو اس نے کوئی وصیت کی ہے. اگر وصیت کی ہے تو پھر اس پہ عمل کرو. اگر اس نے 1/3 حصے سے زیادہ وصیت کی ہے نا تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. مثلا 3 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے اور 2 لاکھ کی وصیت کر رہا ہے، وہ نہیں، 1 لاکھ کے اندر وصیت چلے گی. نہ اب وصیت پہ عمل کرنے کے بعد اگر اس کا مال بچتا ہے تو اب ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں جو جو حقدار ہوں گے انہیں دیا جائے.
تو یہ آخری درجہ ہے وراثت کا. ہم باقی 3 درجے چھوڑ دیتے ہیں اور وراثت اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. نہ قرضے کا پتہ کس کا قرضہ دینا ہے، نہ وصیت کا پتہ کہ اس نے مسجد کو دیا ہے، مدرسے کو دیا ہے، کسی بیوہ کی خدمت کی ہے، کسی یتیم کو اس نے دیا ہے. تو یہ دیکھو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شریعت زندہ کی تو رہنمائی کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی شریعت حکم لاگو کر رہی ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے. اور وراثت بھی پھر فرمایا کہ فوراً کرو. جو تم دیر کرتے جاؤ گے، تاخیر کرتے جاؤ گے، تو اختلاف بڑھتا جائے گا، جھگڑے بڑھتے جائیں گے، لڑائیاں ہوتی جائیں گی، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تل جاؤ گے جتنی دیر کرو گے. اس لیے شریعت کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی قرضے اتارو، وصیت پہ عمل کرو، فوراً تقسیم کر دو جائیداد جو جس کا حصہ. شریعت نے تقسیم کیا ہوا ہے، کہتے ہیں قبضہ دے دو ان کو. اللہ نے تو تقسیم کر دیا، جیسے ہی مرتا ہے بالکل اس کی ساری پراپرٹی قرضوں کے بعد، وصیت کے بعد اس کے ورثاء کے نام منتقل ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں. اور پاکستان کا قانون بھی یہی ہے، فوراً وہ ورثاء کے نام پٹواری چڑھا دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کی کوئی حالت، خواہ وہ زندگی کے اندر ہو، خواہ وہ مرنے کے بعد کی حالت ہو، وہ اللہ اور اس کے حکم کے پابند ہیں، قیدی ہیں، قیدی. ایک مسلمان علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ کے حکم کا قیدی ہے. میں جو قیدی کا لفظ بول رہا ہوں تو بعض لوگ کہیں گے بھئی قیدی کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ کے ہاں قیدی کا تصور صرف یہ ہے نا کہ جیل خانے میں گئے اور ایک تنگ سی کوٹری ہے سامنے، بڑے بڑے موٹے موٹے سریوں کا سوراخوں کا ایک دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک آدمی، گنجائش ہے 2 اور 3 آدمیوں کی، تو اس میں 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں کھا رہے ہیں، اسی میں پی رہے ہیں، اسی میں سو رہے ہیں، اسی میں اپنے پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، وہی ان کی لیٹرین ہے، وہی سارا کچھ. ان کی زندگی کا بس وہی ایک احاطہ ہے کہ اس کمرے کے اندر رہتے ہیں. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ زندگی ہے. ایک قیدی کا تصور تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن بھی اور بھی قیدیوں کے تصور ہیں. اس سے ایک اعلیٰ درجے کے قیدی، ہمارے ملک کے جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو جو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ اس طرح کی تنگ کوٹھڑیوں میں تھوڑا ڈالا جاتا ہے. چور ڈاکو کو تو ڈالتے ہوں گے، لیکن یہ جو رہنما بڑے بڑے ہیں ان کے لیے تو بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، ہر قسم کے کھانے ملیں گے انہیں، جس چیز کی خواہش کریں گے مہیا کی جائے گی انہیں. یہ ساری سہولتیں، یہ بھی قیدی ہے، وہ بھی قیدی ہے، یہ بھی قیدی ہے. اور اس سے اونچا بھی ایک قیدی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں قید کر دو. اب وہ ریسٹ ہاؤس ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں، بیڈ لگے ہوئے ہیں، کھانے پکتے ہیں، ہر صبح شام سب کچھ ملتا ہے وہاں. سہالہ ریسٹ ہاؤس کا بھی قیدی ہے. اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی فلاں لیڈر کو، فلاں رہنما کو اس کے بنگلے کے اندر نظر بند کر دیا گیا، اس کی کوٹھی کے اندر، اس کے گھر کے اندر اسے نظر بند کر دیا گیا. یہ بھی ایک قید خانہ ہے. اب بھی گھر کے اندر تو بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بھائی بہن بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے. تو یہ سارے قیدی ہیں. تو اللہ کا جو قیدی ہے نا، وہ اس بنگلے کے قیدی سے بھی زیادہ مراعات والا ہے، زیادہ سہولت میں ہے. اس کو اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے نا شریعت کے جیل کے اندر رہتے ہوئے، اس میں بھی اسے لذت مزہ آتا ہے. اور تکلیف ضرور آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. دنیا بھی جیل خانہ ہے. فرمایا کہ یہ دارالامتحان بھی ہے. یہاں ہمیں تکلیف دیں گے تمہیں. ہم نے اپنے نبیوں کو تکلیفیں دی ہیں, ہم نے اپنے ولیوں کو تکلیف دی ہیں. یہاں ہر مسلمان کی آزمائش ضروری ہے. بھوک سے بھی امتحان لیں گے, خوف اور ڈر سے بھی امتحان لیں گے, جان کے تلف ہونے سے بھی امتحان لیں گے, مال کے نقصان سے بھی امتحان لیں گے, کھیتی باڑی تجارت اور زراعت کے اندر بھی امتحان لیں گے. ان سارے امتحانوں میں خوشخبری ان مسلمانوں کے لیے جو صبر کریں گے. اور جب وہ صبر کریں گے نا, ان میں جو صبر کا مزہ آئے گا نا, وہ کسی نعمت میں دنیا کے مزہ نہیں آئے گا اس کا. وہ کسی نے صحیح کہا نا, فرمائے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. اگر دل میں محبت ہے نا تو وہ عاشق آپ سے زیادتی بھی کرے گا نا تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. فرمائے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہے. دل میں اگر ہمارے یہ بیٹھ جائے نا یقین کہ ہم نے اللہ کے حکم کا غلام بننا ہے, اللہ کے حکم کا قیدی بننا ہے, اللہ ہمارا امتحان ضرور لے گا اور پھر ہمیں بڑی نعمتیں ملیں گی. اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں, بشارتیں ہیں, نعمتیں ہیں ان کے لیے. تو پھر ہمیں دنیا کی ہر تکلیف کے اندر بھی مزہ آئے گا. ویسے دین کے اندر کوئی تکلیف ہے نہیں, دین تو سراسر آسان ہے. کوئی شعبہ لے لو, خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدین یسر. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مشکل؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں دین تو آسان ہے. یہ جو مشکل نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مشکل بنا رکھا ہے اس کو, ہم نے مشکل بنا رکھا ہے. آج کل شادی کرنا کتنا مشکل ہے, لیکن شریعت میں جتنا آسان شادی کرنا ہے, نکاح کرنا ہے, کوئی کام بھی نہیں. آج ہم نے زنا آسان بنایا ہوا, نکاح مشکل بنایا ہوا ہے. اللہ نے جس کو آسانی کرے اس کو ہم نے مشکل بنایا. بھائی 2 گواہ لاؤ اور مہر مقرر کر دو اور کہو میں نے ایجاب کیا, وہ کیا میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. کوئی بارات کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بینڈ باجے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نوٹ نشاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہار پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, سیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب رسومات ہندوانہ ہیں. ایک ولیمہ کی دعوت ہے, وہ بھی ولیمہ اس طرح نہیں جس طرح آج آپ ہم اور کرتے ہیں نا. اپنے گھر سے بھی پکا ہوا کوئی سالن لے آؤ, کٹھے دسترخوان بچھا لو, اس پہ بیٹھ کے کھا لو, ولیمہ ہو گیا اگلے دن کا. یہ بھی ولیمہ ہے.